ابن ادہم رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں. کہتے ہیں ایک نوجوان آیا، نوجوانوں سنیے گا، کہتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا اے اللہ والے، اے بزرگ انسان، اے عالم انسان، سچ بات کہنے لگا ہوں. نے کہا بولیے. کہنے لگے میرے اوپر خواہشات کا غلبہ ہے، میں اپنے نفس پر ظلم کر جاتا ہوں. انا مسرف علی نفسی، دل میرا سخت ہے، گناہ کر کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کر جاتا ہوں. آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اللہ یلین قلبی وینورہ، کہ اللہ میرے دل کو موم کر دے اور نور ایمان سے منور کر دے. سنیے گا، مزہ آئے گا. یہ بندہ ہے، گناہگار ہے، سچ سچ بات کہہ گیا. ہم سے بھی لوگ فون پہ پوچھتے رہتے ہیں، سچ سچ بات کہہ گیا، نہیں قابو کر سکتا ہوں، گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی طریقہ بتائیے. کہنے لگے اے نوجوان، تو نے سچ بتایا، اب مجھ سے بھی سچ سن. 6 چیزیں بتانے لگا ہوں، 6 خصلتیں، 6 خصلتیں تو مجھ سے لے لے، اس کے بعد میری طرف سے گارنٹی ہے آپ جو بھی عمل کریں گے وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا، آپ کو ذرا تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. نوجوان ایک دم طلب پیدا ہوئی، کہنے لگا ہاں ماہیا، وہ 6 خصلتیں کون سی ہیں بتائیے گا مجھے. کہنے لگے قربان جاؤں، علماء اور اللہ والے، اللہ نے جن کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، وہ سمجھانے کا انداز بھی ہوتا ہے، انداز ہے سمجھانے کا. سنیے، کہنے لگے اے جوان، پہلی خصلت یہ ہے، الخصلۃ الاولی، پہلی خصلت یہ ہے، اذا اردت ان تعصی اللہ، جب تو یہ ارادہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی کا، گناہ کرنے کا ارادہ کر جائے، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ جب تو کر بیٹھے گناہ کرنے کے لیے، تو فرمایا پہلی خصلت یہ ہے، فلا تأکل رزقہ، اتنا خیال کر جب اس کا گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا رزق نہ کھا. یہ پہلی خصلت پیدا کر اپنے اندر. جب اسی کا باقی بنتا ہے، اس کا گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانی کا ارادہ ہو جائے، تو پہلی خصلت کیا ہے؟ فلا تأکل رزقہ، اس کی روزی نہ کھا، اس کا رزق. عجیب بات ہے، اذا کان البر والبحر والمشرق والمغرب والسہل والجبل، جب مشرق مغرب، شمال و جنوب، بر اور بحر، پہاڑ اور ہموار، یہ سارا اللہ کا رزق ہے، جب یہ نہ کھاؤں تو فمن أين آکل، پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ تو اللہ والے نے کہا پھر سچ بتا، اَفَيُحْسِنُ بِكَا، کیا پھر تیرے شان کے یہ لائق ہے کہ تو اس کا رزق بھی کھائے اور اس کی نافرمانی بھی کرے؟ کیا یہ بات سوٹ کرتی ہے آپ کو؟ کہنے لگا لا واللہ، یہ تو میرے لائق نہیں کہ کھاؤں اس کا اور نافرمانی بھی اسی کی کروں. دوسری بتائیے، دوسری خصلت. کہنے لگے اچھا دوسری خصلت سنیے جوان. فرمایا اذا اردت ان تعصی اللہ، جب تو ارادہ کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں. بہت سارے مواقع آتے ہیں، دن میں، رات میں، خلوت میں، جلوت میں، کوئی نہیں دیکھتا. جب تیرا ارادہ ہو اللہ کی نافرمانی کرنے کا، گناہ کرنے کا، تو دوسری خصلت یہ اپنا کہ فلا تسکن بلدہ، پھر اللہ کے شہر میں، اللہ کی بستی میں نہ، اللہ کی زمین پہ نہ رہے. پھر کر گناہ. وہ کہنے لگا واللہ، اللہ کی قسم ہے اے اللہ کے ولی، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ سخت بات ہے، کیونکہ ساری کائنات ہی اس کا شہر ہے، اسی کی بستی، اسی کا جو ہے بنایا ہوا ہے، اسی کی ملکیت ہے. جب میں اللہ کے شہر میں نہ رہوں تو فی ای جہۃ اسکن، پھر رہوں گا کہاں؟
تو اللہ والے نے کہا جوان افا یحسن بکا، کیا تیرے ساتھ یہ بات جھجتی ہے؟ کیا یہ تیرے لائق ہے؟ کیا یہ بات اچھی لگتی ہے تیرے ساتھ کہ تو رزق اس کا کھائے، اسی کے شہر میں رہے، اسی کا کرے دار بن کے رہے اور اسی کی نافرمانی کرے؟ کیا پھر یہ تیرے نشان ہے؟ کہنے لگا اللہ واللہ نہیں۔ تیسری خصلت بتائیے۔ فرمایا تیسری خصلت یہ ہے جب تو اللہ کا گناہ کرنے لگے، بغاوت نافرمانی کرنے لگے، ارادہ کر ہی بیٹھے، سارے اسباب میسر ہوں، پھر اتنا کر کہ گناہ کر لیکن اس کی آنکھ سے اپنے آپ کو بچا کے گناہ کر، وہ دیکھ نہ سکے۔ ایسی جگہ گناہ کر جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے۔ اتنا تو کام کر، اتنی حیا تو ہو کہ ایسی جگہ کر جہاں تجھے مالک دیکھ نہ سکے۔ کہنے لگا اللہ عجیب بات ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ وہ تو ایسی ذات ہے، وہ هو یعلم السرائر ویکشف الضمائر، وہ مخفی راز نکالنے والا ہے، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا اور دیکھتا ہے۔ ایسی جگہ تو کوئی نہیں۔ تو پتہ کیا کہا؟ فرمایا پھر اے جوان اتنا خیال کر، افیحسن بکا، کیا یہ تیرے شان ہے؟ یہ بات تجھ سے جھجتی ہے کہ اسی کا کھائے، اسی کے شہر میں رہے، اسی کا کرایہ دار بن کے رہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ کرے؟ یہ تیری شان ہے؟ کہ اللہ واللہ، اللہ کی قسم نہیں۔ چوتھی خصلت بتائیے۔ فرمایا چوتھی خصلت یہ ہے کہ اگر پھر بھی گناہ کرتا ہے خیر ہے، کرتا جا، مگر اتنا خیال کر جب تیرے پاس ملک الموت آئے۔ کون آئے؟ ملک الموت آئے تو اتنا کہہ دینا ملک الموت سے اخرنی حتی اتوبہ، ٹھہر جا ملک الموت تھوڑی دیر، ابھی تک میں نے توبہ نہیں کی، توبہ کر لوں، روح نکال لینا۔ یہ تو کر لے۔ تو کہنے لگا اللہ والے اے عالم دین، یہ تو میرے بس کی بات نہیں، اگر میں کہوں بھی تو ملک الموت میری بات ماننے کو تیار، وہ تو مہلت نہیں دے گا۔ تو فرمایا پھر اتنا خیال کر کہ جب وہ مہلت نہیں دے گا تو پھر جلدی توبہ کر، ہو سکتا ہے کہ مہلت دیے بغیر، توبہ کیے بغیر ہی کہیں وہ پکڑ نہ لے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی پہلے گناہ کر کے سویا ہے اور رات اسی میں گرفتار ہو جائے۔ کہنے لگے اللہ کے ولی پانچویں صفت بتائیے۔ فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پانچویں خصلت پیدا کر۔ وہ کون سی؟ فرمایا اتنا کر جب مر جائے اور منکر نکیر آئے قبر یعنی برزخ میں، کیا؟ کیونکہ قبر سے مراد صرف یہ کھڈا ہی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد آپ دفن کریں یا سمندر میں چلا جائے، مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، ہواؤں میں چلا جائے، چڑیا کھا جائے، درندے کھا جائیں، جہاں بھی جائے گا، اگر عذاب قبر یعنی برزخ کے عذاب کا مستحق ہوگا، ثواب کا مستحق ہوگا تو اس کو پہنچ کے رہے گا۔ کیا فرعون آج تک دفن نہیں ہے تو کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ فرمایا پھر جب مرنے کے بعد قبر یعنی برزخ میں منکر نکیر آئے تو فخاصمہما بقولکا، پھر ان سے مناظرہ کر لینا۔ کیا؟ اب بڑا تیز تراز آدمی ہے تو نا، مناظر اسلام ہے، پھر ان سے کیا کر لینا؟ مناظرہ کر لینا، اور ان دونوں کو فخاصمہما، ان دونوں کو چپ کروا دینا، لاجواب کر دینا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے یہ تو میرے بس کی بات، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آخری صفت بتائیے، چھٹی خصلت۔ فرمایا پھر چلو یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کر، اذا کنت غدا بین یدی اللہ، کل جب اللہ کے حضور پیش ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اتنا کہ اذا امرک اللہ اذا امرک اللہ
النار، جب اللہ تجھے حکم دے دے کہ جا آگ کی طرف جہنم چلا جا، تو پھر تو وہاں آکڑ کے کھڑا ہو جا اور کہنا لا اذهب الیہا، میں نہیں جاتا ہوں۔ پھر کر گنا، اتنی جرت کر کے کل اگر اللہ تجھے کہہ دے کدھر چلا جا، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، پھر کھڑے ہو کے کہہ دینا اللہ میں کوئی نہیں جاتا، کہنے لگے حضرت میں اس کی جرت بھی؟ فرمایا جب اس کی جرت نہیں، جب یہ پیش کی بات تو لڑکے کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے بس کیجئے بس کیجئے، انشاءاللہ آج کے بعد گناہ نہیں ہوگا، آج کے بعد نافرمانی نہیں ہوگی۔ یہ 6 خصلتیں یاد رکھو، انشاءاللہ جرم اور گناہ سے بچتے جاؤ گے۔ استحضار، اور جب یہ پیدا کرو گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو ایمان کی لذت آنے لگے گی۔ تو اللہ کی محبت پیدا کرنے والے اوصاف ذکر کر رہا تھا۔ 5ویں صفت 4 ذکر کر چکا ہوں، 5ویں صفت جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے وہ کون سی ہے؟ فرمایا مطالعۃ القلب لاسمائہ وصفاتہ ومشاہدتها ومعرفتها، کہتے ہیں کہ آپ کا دل ہمیشہ اللہ کی اسماء، اللہ کی صفات کا مطالعہ کرتا رہنا چاہیے، کہ آپ کا دل اللہ کے نام، اللہ کی صفات میں ہمیشہ اللہ کی صفات کا مطالعہ کرتے رہے۔ کبھی ہم نے اللہ کی اسماء اور صفات پہ کبھی توجہ دی، غور و فکر کیا کہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے؟ اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں دل آپ کا جب مطالعہ کرے تو انشاءاللہ کرتے کرتے اچانک نہیں، پکی بات ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ فَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، جس شخص نے اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے، اس کے افعال کے ذریعے پہچان لیا تو احبہ لا محالتا، وہ پکی بات اللہ سے محبت کرنے لگے گا، پکی بات اللہ سے محبت کرنے لگے۔ 6ٹھی صفت جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دے وہ ہے فَإِنَّهَا مُشَاهَدَةُ بَرِّهِ وَإِحْسَانِهِ، آپ اپنی اوپر اللہ کے احسانات، انعامات، کرم نوازیوں کا مشاہدہ بھی کرتے جاؤ، یہ مجھ پہ اللہ نے کرم کیا ہے، یہ مجھ پہ احسان کیا ہے، یہ مجھ پہ احسان کیا، یہ مجھے نوازا ہے۔ جب یہ کہتے جاؤ گے تو خود اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی جائے گی۔ اور 7ویں صفت وہ بڑی عجیب صفت ہے، وہ کیا؟ من اعجبها، امام ابن قیم فرماتے ہیں بڑی عجیب خصلت ہے، وہ کیا ہے؟ انکسار القلب بکلیتہ بین یدی اللہ، آپ اپنے دل کو اللہ کے سامنے توڑ کے رکھ دینا۔ دل آپ کا اللہ کے سامنے عاجزی کرے، کیا؟ دل ہم بندہ سر تو جھکا لے لیکن دل نہ جھکے تب بھی کوئی فائدہ، دل توڑ دے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، دنیا میں جو آپ کا دل توڑ دے تو آپ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کا کمال یہ جب وہ دل توڑ دیتا ہے اس سے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ کہ جب بندے پر اللہ مصیبت ڈال دیتا ہے تو بندہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ میرے استاد ہیں شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ، میں نے قرآن پڑھا ہے ان سے۔ 6 بیٹیاں اللہ نے دی، 1 بیٹا تھا، 20-21 سال کا جوان ہے، دنیا کی دولت بھی اللہ نے دی ہے، علم وافر بھی قرآن و حدیث کا دیا ہے۔ پھر بیٹا جب جوان ہو، باپ کے لیے سہارا بننے کے قابل ہو جائے، گھر میں خبر آئی کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون میں لت پت وجود، ہسپتال سے اٹھایا۔ اللہ کی محبت کی بات کرنے لگا ہوں، کہتے ہیں جب بیٹے کو اٹھا کے لایا، دفنایا، بیٹے کا خون میرے ہاتھ سے لگ گیا۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا، میں بھی تھا،
خون ہاتھ سے لگ گیا تو محبت بیٹے کی اتنی تھی کہ ساری رات خون لگا رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دھوں اس کو، میں نے نہیں دھویا۔ جب تہجد کا وقت ہوا، اٹھا، وضو کرنا ہے، اس بیٹے کے وجود کا خون لگا ہے، تو میں نے یوں ہاتھ کی طرف دیکھ کے کہا کہ بیٹا تیری محبت بھی ہے، تو بھی بڑا میٹھا ہے، اگر اس کے بغیر بھی وضو ہو جاتا تو میں تجھے کبھی نہ دھوتا، لیکن بیٹا تجھ سے زیادہ میٹھا میرا اللہ ہے، کہ اللہ تو اس سے بھی زیادہ میٹھا ہے، تو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کہتے ہیں ہاتھ دھو لیا، اٹھ کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔ وجہ ہے اشد الناس بلاء، سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں اپنے بندے نبیوں پر اللہ ڈالتا ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر ان پہ ڈالتا ہے جو نبیوں کی جتنا مشابہ ہوگا اللہ ان پہ ڈالتا ہے۔ اللہ آٹھویں قسم، آٹھواں سبب الخلوۃ بہ، کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرو۔ کیا یہ بڑے کمال کی بات ہے، جب آپ تنہائی میں ہو تو خلوت کا کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکالا کرو۔ ذرا توجہ چاہوں گا، نبی 24 گھنٹے اللہ کی یاد بھی کرتے تھے اور اللہ کی اطاعت میں بھی رہتے، سارا دن قرآن سناتے لوگوں کو، لیکن اللہ پھر بھی فرماتے ہیں میرے پیغمبر وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، میرے پیغمبر جب دن کو قرآن سنا کے تو فارغ ہو جائے تو پھر خلوت میں میری طرف راغب ہو جایا کر۔ تو خلوت کا کچھ وقت اللہ کے لیے نکالو، انشاءاللہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ سبب ہے میرا دوست۔ اور نوواں سبب مجالست المحبین الصادقین، اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو نیک لوگ، ان جو اللہ سے محبت کرنے والے سچے لوگ ہیں، ان کی محفل میں بیٹھا کرو۔ سچے اور اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے، آپ کے دل میں کس کی محبت آئے گی؟ اللہ کی محبت آئے گی۔ ان لوگوں کی محفل میں نہیں کہ جن کے پاس بیٹھو تو کہتے ہیں یہ سوٹا چرس کا ہے، یہ بھنگ کا ہے، یہ فلاں ہے، اس سے اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ میرا یار، اللہ والے کی پہچان ضروری سمجھو۔ لوگوں نے تو یا اللہ والا اس کو سمجھتے ہیں جو کپڑے اتار دے، قمیص اتار دے، یا اس کو سمجھتے ہیں جو سال میں ایک دفعہ غسل کرے، یا اس کو سمجھتے ہیں جو واہیات بکتا رہے، گالیاں دیتا رہے، یا اس کو ولی سمجھتے ہیں جس کا دماغ کام نہ کرے، فاطر العقل ہو جائے، اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، یا اس کو سمجھتے ہیں جو نشے میں ہو اور نماز روزہ کچھ بھی نہ کرتا ہو، پاکی کا بھی خیال نہ ہو، شرم و حیا سے بھی دور ہو، لوگ اس کو اللہ کا ولی یا کرتب دکھانے لگ جائے۔ میرے دوستو، اللہ کا ولی یہ نہیں ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے دل میں، توجہ چاہوں گا، جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کا دل صفا ہو، جس کے وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو، جس کی زبان پہ ذکر خدا ہو، جس کے ایک ایک عمل سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت نمایاں ہوتی رہے۔ تو ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھو، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ 10ویں صفت فرمایا مباعدت کل سبب یحول بین القلب و بین اللہ، ہر اس سبب سے اپنے آپ کو دور رکھو جو آپ کے دل اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے، اس کو ہٹاؤ، اس سے دور بچو۔ جو آپ کے دل کو اللہ کے درمیان رکاوٹ ڈال دے، آپ کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، اسے دور کرو۔ جب وہ دور کر دو گے تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، اور جب آ جائے گی تو آپ کو ایمان کی لذت آنے لگ جائے گی۔ خلاصہ ذکر کرتا ہوں، باقی اگلے جمعے۔ میرا جو مضمون تھا، عنوان تھا، وہ یہ تھا کہ ایمان میٹھا لفظ ہے۔ کیا ہے؟ اسی پر نجات ہے، اور اتنا میٹھا لفظ ہے کہ گناہگار سے گناہگار بندہ بھی اپنے آپ کو بے ایمان نہیں کہتا، سننا بھی نہیں گوارا کرتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ایمان کی کوئی لذت اور مٹھاس بھی ہے؟ تو فرمایا ہاں،
اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو 3 صفات اپنے اندر پیدا کر دے، 3 سبب، وہ ایمان کی لذت پا جائے گا، ایمان کی مٹھاس پا جائے گا۔ ان میں سے آج میں نے پہلا سبب بیان کیا ہے، پہلے سبب کا پہلا جز، وہ ہے اللہ کی محبت۔ کیا؟ جب آپ کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونے لگے گی، اللہ آپ کے محبوب بن جائیں گے، آپ کو ایمان کی لذت محسوس ہونے لگے گی۔ اور اللہ کے نبی سے محبت، اس پہ اگلے جمعے بات کروں گا، اور 2 سبب پھر انشاءاللہ وہ بھی اگلے جمعے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت حقیقی ڈال دے اور ایمان کی لذت اور حلاوت ہمیں محسوس فرمائے۔